بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی اردو کی تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ اب تک کی ویڈیوز میں ہم نے اپنے تمام اسباق کے خلاصے آسان الفاظ میں تحریر کر لیے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ تو اب چونکہ ہمارا حصہ نظم ہے اور حصہ نظم میں ہمارے پاس 4 نظمیں ہیں، جس میں محنت کی برکات، جاوید کے نام، پیام لطیف، کرکٹ اور مشاہدہ۔ تو یہ 4 جو نظمیں ہیں، دیکھیں میں نے کیسے کیٹیگرائز کر کے آپ کے لیے جو ہے خلاصے تحریر کیے ہیں، تو پلیز آپ ان کو یاد کر لیں۔ تو اب چونکہ ہماری پہلی نظم جو ہے وہ ہے، اس کا عنوان محنت کی برکات، تو چلیں اس کا آسان الفاظ میں خلاصہ تحریر کرتے ہیں۔ نظم محنت کی برکات کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ صداقت، احساس، دردمندی، سادگی اور بے تکلفی ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ انہوں نے جوش اور سادگی کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ ان کی تصانیف میں حیات سعدی، حیات جاوید، مستز حالی وغیرہ شامل ہیں۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ محنت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پودے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، اسی طرح انسان بھی محنت کر کے اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں بہت سی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، بس ان کو اجاگر کرنے اور بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ شاعر انہی چھپی ہوئی صلاحیتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ان صلاحیتوں کو کام میں نہ لایا تو یہ بھی مٹی میں مل جائیں گی۔ محنت کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام مشکل ہے تو اس میں ہم زیادہ محنت کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہمارا مقابلہ ایک طاقتور سے ہے تو ہمیں بھی زیادہ زور آزمانا ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر مخالف قوتیں ہمارے خلاف ہو جائیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی عقل، قوت اور ذہنی کاوشوں کے گھوڑے دوڑائیں، اور اگر ہم دنیاوی ایجادات کو ہی سامنے رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں اور درختوں میں رہنے والا انسان محنت کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ آپ موبائل ہی کی مثال لے لیں، ہمارے دور میں تو یہ تھا ہی نہیں، یہ ویڈیوز والا، پکچرز والا یہ بالکل بھی نہیں تھا، اور دیکھیں محنت کہاں انسان نے محنت کی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ موبائل کی ہی آپ مثال لے لیں، میں تو کہتی ہوں چھوڑے ساری باتیں، آگے چلیں جی۔ محنت کے ساتھ ساتھ شاعر انسان کو ہمت اور حوصلے کی بھی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کو ناکامی کی صورت میں یا مصیبت کی صورت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ محنت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی محنت کا صلہ جلد اور کبھی دیر سے مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ، اور ہمت کے ساتھ محنت کرتے رہو، جیسا کہ مشہور ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں سے مدد کی امید بھی نہ رکھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھے اور محنت کرتا رہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔
اچھا بیٹا، اب اس کے آخر میں نے تھوڑا سا حاصل کلام بھی لکھا ہے جو آپ کے خلاصے کا حصہ بھی بن جائے گا اور وہ آپ کے مرکزی خیال میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگر سوال آ جاتا ہے مرکزی خیال پر تو آپ اسی میں سے ہی، بس یہ حاصل کلام مت لکھ لینا کہیں، تو اسی میں سے ہی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن خلاصے میں آپ یہ لکھ لیجئے گا حاصل کلام۔ حاصل کلام یہ کہ محنت سے انسان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر چیز آسان کرے۔ دعائیں پڑھ کر اپنی کتاب کھولیں، اپنا سبق یاد کریں، کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی، سبھی بچے آپ ہی کی عمر کے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔